کے تمام ممبران کو السلام علیکم۔ دوستو، اگر بات کی جائے آج سے 100 یا 200 سال پہلے کی، تو اس وقت سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ اس وقت دنیا میں کہیں بھی ٹیکنالوجی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ سائنس ترقی کرتا چلا گیا، اور پھر سائنس دانوں نے ایسی چیزیں تیار کیں جس کے بارے میں عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوستو، پہلے کے لوگوں کو اگر سفر کرنا ہوتا تھا تو وہ پیدل یا گھوڑوں یا ہاتھیوں کے سہارے سفر کیا کرتے تھے، جس میں مہینوں لگ جاتے تھے۔ لیکن پھر سائنس نے ایسی گاڑیاں اور ایسے انجن بنائے جس کے سہارے مہینوں کا سفر دنوں میں، اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں، اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہونے لگا۔ دوستو، سائنس نے ہماری زندگی آسان بنانے کے لیے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ سائنس اور بھی ترقی کرے، اور آج تو سائنس چاند تک پہنچ چکا ہے۔ لیکن دوستو، میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ انسان چاہے کتنی بھی ترقی کر لے، وہ خدا کی خدائی کو ٹکر نہیں دے سکتا۔ دوستو، 14 جولائی 2023 کو بھارتی سمے کے انوسار دوپہر کے 2:35 میں انڈیا کی جانب سے روانہ کیا جانے والا چندریان 3 انترکش یان یعنی خلائی جہاز 23 اگست 2023 کو بھارتی سمے کے انوسار شام کے 6:04 کو کامیابی سے چاند کی سطح پر اتر چکا ہے۔ روس، امریکہ اور چین کے بعد اب انڈیا سافٹ لینڈنگ کرنے والا چوتھا دیش بن گیا ہے۔ تو میں نے سوچا دوستو، اس موقع کی مناسبت سے چاند کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ لوگوں سے شیئر کی جائیں۔ دوستو، آج کے دور میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم زمین کو چھوڑ کر چاند پر چلے جائیں گے یا منگل گرہ پر چلے جائیں گے، تو کیا واقعی انسان چاند پر رہ سکتا ہے؟ اور قرآن شریف جو ہے اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ کیونکہ دوستو، قرآن شریف ہی وہ کتاب ہے جو ہر حالات میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گی تب تک جتنے بھی حالات پیش آئیں گے، تمام حالات میں جو ہے قرآن وہ انسان کی رہنمائی کرے گا۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے، تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ چاند پر رہنے سے متعلق مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر معالم العرفان فی دروس القرآن میں اس پر مفصل کلام کیا ہے۔ لکھتے ہیں، جب اللہ نے حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت سے زمین پر اتارا تو حکم دیا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے، اب تمہاری رہائش زمین پر ہوگی۔ اور آگے فرمایا وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے، یعنی تمہاری اصل رہائش گاہ زمین ہی ہوگی۔ البتہ اگر زمین کو چھوڑ کر کہیں فضاؤں یا سمندروں میں جاؤ گے تو وہ عارضی قیام گاہ ہوگا، مستقل قیام زمین پر ہی کرو گے، زمین ہی اصل ٹھکانہ ہے۔ دوستو، آج کے دور میں جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہم زمین پر مستقل طور پر نہیں رہیں گے، بلکہ چاند یا مریخ یا منگل گرہ یا دوسرے سیاروں میں چلے جائیں گے، تو یہ محض شیطانی پروپیگنڈا ہے۔ چاند ہمارے زمین سے قریب ترین سیارہ ہے، اور اس کا فاصلہ 2.5 لاکھ میل ہے۔ مریخ یعنی منگل گرہ تو یہاں سے 50 کروڑ میل دور ہے، اور دوسرے سیارے اس سے بھی دور ہیں۔ دوستو، فرض کر لیا کہ چاند پر رہائش کا بندوبست ہو جاتا ہے، وہاں ہوٹل بھی قائم ہو جاتے ہیں، وہاں دکانیں بھی لگ جاتی ہیں، بازار بھی لگ جاتے ہیں، تو سائنس دانوں کا اپنا اندازہ یہ ہے کہ 1 پاؤنڈ غذا کو چاند پر پہنچانے کے لیے 30,000 پاؤنڈ خرچ ہوں گے۔ وہاں پہنچنے کا جو خصوصی لباس ہوگا وہ 4 لاکھ روپے میں تیار ہوگا۔ یہ لباس تو راستے میں ہی جل جائے گا۔ چاند پر تو ایٹمی لباس پہننا ہوگا۔ وہاں کی گرمی کی مقدار تقریباً 40,000 سینٹی گریڈ ہے، جہاں پر پانی تو کیا تابنا بھی پگھلنے لگتا ہے۔ چاند کے ایک طرف گرمی ہے اور دوسری طرف اتنی سردی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لہٰذا ایسی جگہ پر رہنے کے لیے اتنا قیمتی لباس تیار کرانا ہوگا۔ ظاہر ہے دوستو،
خوراک اور لباس پر اتنی رقم خرچ کر کے کون رہنا چاہے گا؟ اگر کوئی وہاں تک پہنچے گا بھی تو اس کا قیام بالکل عارضی ہوگا، آخر کار اسے زمین پر ہی آنا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا کہ تمہارا اصل ٹھکانہ زمین پر ہی ہوگا۔ دوسری جگہ فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اے انسان ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا، اسی میں لوٹائیں گے اور پھر قیامت کو دوسری مرتبہ اسی سے نکالیں گے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا کہ اے آدم اور حوا تم یہاں سے زمین پر اتر جاؤ، ایک خاص مدت تک وہیں تمہارا ٹھکانہ ہوگی۔ تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ چاند پر رہنے سے متعلق جو باتیں میں نے کہی وہ آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو دوستو ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ایسے ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔